السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسا واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سنایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنے نفس پر بڑی زیادتی کی اور بڑا ظلم کیا کہ وہ غفلت سے اللہ کی نافرمانی والی زندگی گزارتا رہا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اپنی پچھلی زندگی کو یاد کر کے اس پر اللہ کے خوف کا بہت زیادہ غلبہ ہوا اور آخرت کے برے انجام سے وہ بہت زیادہ ڈرا، یہاں تک کہ اس نے اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا کر راکھ کر دینا، پھر تم میری اس راکھ میں سے آدھی کو کہیں خشکی میں بکھیر دینا اور آدھی کو کہیں دریا میں بہا دینا، تاکہ میرا کہیں پتہ اور نشان بھی نہ رہے اور میں جزا اور سزا کے لیے دوبارہ زندہ نہ کیا جاؤں۔ اس نے کہا کہ میں ایسا گنہگار ہوں کہ خدا کی قسم اگر خدا نے مجھے پکڑ لیا تو وہ مجھے ایسا سخت عذاب دے گا جو دنیا جہان میں کسی کو بھی نہ دیا ہوگا۔ اس کے بعد جب وہ مر گیا تو اس کے بیٹوں نے اس کی وصیت پر عمل کیا، جلا کر اس کی راکھ میں سے کچھ کو ہوا میں اڑا دیا اور کچھ کو دریا میں بہا دیا۔ پھر اللہ کے حکم سے خشکی اور تری سے اس کے اجزاء جمع ہوئے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو دوبارہ سے زندہ کیا اور اس سے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے کہا کہ اے میرے مالک، تو خوب جانتا ہے کہ میں نے تیرے ڈر سے ایسا کیا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اس بندے کی بخشش کا فیصلہ فرما دیا۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے زمانے کے جس شخص کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں، یہ بیچارہ خدا کی شان اور اس کی صفات سے بھی ناواقف تھا اور اعمال بھی اچھے نہ تھے، لیکن مرنے سے پہلے اس پر خدا کے خوف کی کیفیت اتنی طاری ہوئی کہ اس نے اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کر دی اور وہ سمجھا کہ میری راکھ کے اس طرح خشکی اور تری میں منتشر ہو جانے کے بعد میرے پھر زندہ ہونے کا کوئی امکان نہیں رہے گا، لیکن اس غلطی کا منشا اور سبب چونکہ خدا کا خوف اور اس کے عذاب کا ڈر تھا، اس لیے اللہ تعالی نے اس کو بخش دیا۔